اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروعات کرتا ہوں سورۃ قصص سے، آیات نمبر 25 سے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے اس کنویں پر، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں آئیں، پانی بکریوں کو پلانے کے بعد گھر گئیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے آتی ہیں گھر میں۔ تو جب محترم اس قصے کو سنانے سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے کرمانی ٹی وی 3 چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، اور کرمانی ٹی وی 3 کو جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تمام مسائل ہیں اور سرخیاں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ میں علامہ طالب خان کرمانی بستی یاسر آباد چاکمال تحصیل محل سے ضلع بہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سوچ، مشن، وچار یہ ہے کہ پورے دنیا میں قرآن مجید اور اللہ کا فرمان، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچے، اسلام پہنچے، آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو سورۃ قصص آیات مبارکہ 25 کا ترجمہ کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں لینے کے لیے کس طرح تھیں۔ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی، شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرا باپ بلاتا ہے، تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، یعنی بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آیا، اسے باتیں کہہ سنائیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب شعیب علیہ السلام کے پاس ان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ تو باتیں ہوئیں، پوچھا بھی کون ہے، کہاں سے ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا اس کو سناتا ہے اپنی داستان، اپنی ہسٹری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو باتیں تمام سنائیں۔ اس نے کہا کہ ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ہیں ظالموں سے۔ سودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کے والد نے ماجرا پوچھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ اس نے ان میں سے ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ اب میں سودی کی تفسیرات کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے سورۃ قصص کی آیات نمبر 25 کا ترجمہ عرض کیا۔ میرے دوستو، سودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نے اپنی بیٹی کو بھیجا اور شرم حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہا میرے والد حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس پانی پلانے کی اجرت دیں جو تو نے میری بکریوں کو، ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، جو آپ نے ہمارے جانوروں کو یعنی بکریوں کو پانی پلایا۔ آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا کہ چلو، آگے چلنے لگی تو اس کے بدن کا کچھ حصہ ظاہر ہونے لگا، یعنی ہوا چل رہی ہوگی یا کسی طرح۔ تو عزیز محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور مجھے رہنمائی کرتی جاؤ، رستہ یعنی بتاتی چلو کہ تمہارا رستہ گھر کا کہاں ہے، کون سا رستہ جاتا ہے، کون سی سڑک جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں اور بی بی صاحبہ پیچھے ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کر اس بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آن پہنچے اور انہیں تمام قصہ سنایا، تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کریں، آپ ان ظالموں سے بچ کر آ گئے ہیں۔ حضرت سودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس لڑکی کا کچھ حصہ نظر آنے لگا، یا ہوا کی وجہ سے ہوگا یا اپنی جو ہے ایڑیاں نظر آتی ہوں گی۔ دو آپ نے فرمایا ہے کہ سودی فرماتے یا ہوا چل رہی ہوگی، کپڑا اوپر نیچے ہوتا ہوگا، یا پھر موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھا اور بی بی آگے تھی تو اس کی ایڑیاں جو ہے نظر آتی، اس لیے آپ آگے ہو گئے۔ خزائن العرفان میں ہے کہ چہرہ آستین سے ڈھک کے جسم چھپائے ہوئے یہ بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نام بی بی صفورہ تھا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے صاحبزادی تھی اور بڑی بیٹی تھی۔ ایک اور یہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے قصد سے چلے اور ان صاحبزادی سے فرمایا اگر آپ میرے پیچھے رہ کر جو ہے چلیں، راستہ بتاتی جائے تو بچہ یہ بہتر ہے۔ یہ آپ نے پردہ کے اہتمام کے لیے فرمایا اور اس طرح تشریف لائے۔
حضرت جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، کھانا حاضر تھا۔ میرے دوستو، ایک تو اس نے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ نے وہ دعا فوراً قبول کر لی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر گیا اور اس نے کھانا کھلایا۔ ایک دوسرا، سودی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی حوالے سے میں آپ کو روشناس علم کی خاطر کر رہا ہوں، ہر اینگل ہر زاویے سے جو ہے میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھنے کا کھانا، بیٹھیے کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کیا، اعوذ باللہ فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا سبب کھانے میں کیوں عذر ہے، کیا آپ بھوکے نہیں ہیں؟ فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے عمل کا عوض نہ ہو جائے، یعنی میں نے جو بکریوں کو پانی پلایا اس کی مزدوری نہ ہو جائے، اجرت نہ ہو جائے، اس کا عوض نہ ہو جائے، اس لیے میں کھانا تناول نہیں فرما رہا۔ بلکہ میرے آباء و اجداد کی عادت یہ ہے کہ ہم مہمان خوانی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، تو آپ بیٹھے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا خاندان اسی طرح ہے کہ ہم تو مسافروں کو اور جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اجرت کے بارے میں نہیں کھانا کھلایا۔ قالت احدہما، سورۃ قصص آیات 26 میں ہے، ان میں ایک بولی ہے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقت اور امانت والا ہو، یہ امانت دار ہے، نوکر کو یہ طاقت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ ان دو بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اے ابا جان آپ اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ اگر آپ اچھا نوکر رکھنا چاہیں تو اس کا اہل وہ ہے جو ہے توانا بھی ہے، موٹا بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ یہ بات کرنے والی لڑکی وہی تھی بی بی صفورہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی قوت کے بارے میں تو مجھے معلوم ہو گیا ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے، اس نے اکیلے کنویں سے پتھر اٹھا لیا جس کو اس سے 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ تو مجھے پتہ چل گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی ایمانداری کی کیسے پتہ چلا کہ یہ ایماندار ہے، کیسے ظاہر ہے کہ ایماندار؟ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی، اور آپ کے اس کے باحیا ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اس لڑکی نے کہا با حضور ہم دونوں آ رہے تھے، میں آگے تھی اور یہ پیچھے تھا، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ تم پیچھے سے چلو اور میں آگے چلوں گا۔ اب مجھے گھر کے راستہ کی رہنمائی کرتے رہو، راستہ بتاتے رہو، اور اس سے مجھے معلوم ہو جائے گا یہ ایماندار ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں۔ قال انی اریدو، سورۃ قصص آیات 27 کا ترجمہ ہے، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کر دوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تو اس مہر پہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر پورے 10 سال کر لو تو تمہارے طرف سے، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قریب ہے کہ انشاءاللہ تم مجھے نیک پاؤ گے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی طرح سورۃ قصص آیات 27 میں میرے رب نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی، نکاح اس کے ساتھ ہی ہوا، یعنی بی بی صفورہ بی بی سے شعیب علیہ السلام جو ہے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد جبائی سے مروی ہے کہ ان دو لڑکیوں کا نام لیا اور صفورہ تھا، یعنی ایک کا نام لیا اور دوسرے کا نام صفورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو آسا لانے کو حکم دیا، یا یہ انسان کی جسامت کے قد کے مطابق تھا۔ ایک باندی گھر میں داخل ہوئی، اس کے نوکرانیاں بھی رکھی ہوئی تھی، اور کیونکہ وہ گھر میں داخل ہوئی اور یہ آسا لے جانے لگی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اسے دیکھا اور کہا کہ اے یہاں چھوڑ دو، اس نے وہیں ڈال دیا آسا، لیکن پھر وہ نہ رکی اور اسے اٹھانے لگی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے مویشی چرانے کے لیے بھیج دیا،
پھر جب آپ کا جو ہے عقد ہو چکا تھا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دے جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کرے اور درندوں کو دفع کرے. یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے. یہ عصا وہی تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو جو ہے مدتوں میں کون سی مدت اچھے انداز میں پوری کی، تو میرے دوستو وہ کیا کہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے اکمل کو پورا کیا، مکمل کو پورا کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی. اب میں انشاءاللہ بقیہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سورۃ قصص 28 آیات مبارکہ کا پھر آئندہ ترجمہ تفسیر آثار کے ساتھ عرض کروں گا، تفسیروں کے ساتھ عرض کروں گا. آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے سالزادی، بڑی سالزادی بی بی صفورہ کے، تو انشاءاللہ آگے میں آپ کو پھر عرض کروں گا. آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے کرمانی ٹی وی اور دوسرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، دونوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.